پاک فوج کے 12 جوان وطن پر قربان، 35 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق خیبر پختونخوا کے علاقے باجوڑ میں خفیہ اطلاع پر کارروائی، بھارتی اسپانسرڈ 22 خوارج ہلاک۔ جنوبی وزیرستان میں جھڑپ کے دوران 13 خوارج انجام کو پہنچے، بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے 12 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ بھارتی اسپانسرڈ خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سیداس منیر کا بنوں کا دورہ، وزیر اعظم شہباز شریف بھی بنوں پہنچ رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کا جائزہ لیا جائے گا۔ عسکری اور سیاسی قیادت کی ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف اہم فیصلے متوقع۔ ریاست ہر سال سیلاب سے قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فیلڈ مارشل سیداس منیر کی سیلاب متاثرین کو دوبارہ آبادکاری اور بحالی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا قصور سیکٹر اور جلال پور پیروالا ملتان میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ۔ لاہور، قصور اور ملتان جلال پور پیروالا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ سیلابی صورتحال، ریسکیو اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ۔ فیلڈ مارشل نے سول انتظامیہ سے گفتگو میں گڈو گورننس اور عوامی ترقی پر زور دیا۔ سیلاب متاثرین کے مسائل حل کرنے میں سول اور فوجی اداروں کے ہم آہنگ تعاون کو اجاگر کیا۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے اقدامات کو تیز کرنے کی ہدایت۔ فیلڈ مارشل نے ریسکیو 1122 اور پولیس اہلکاروں کا حوصلہ بڑھایا۔ ریلیف آپریشن میں اعلیٰ جذبے اور دن رات خدمات پر اہلکاروں کی تعریف کی۔ سیلاب زدگان نے بروقت مدد فراہم کرنے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ دریائے چناب میں ہیڈ پنجنت پر بہت اونچے درجے کا سیلاب۔ اس شریف میں بڑی تعداد میں لوگ گھروں میں محصور، انخلاء کے لیے مویشی بھی محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا مطالبہ۔ شجاع آباد میں دریائے چناب کے حفاظتی بند میں شگاف، پانی آبادیوں میں داخل، لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی۔ جلال پور پیروالا میں انخلاء آپریشن جاری، SP صدر ختیجہ عمر کی کشتی پھنس گئی، دوسری بوٹ کی مدد سے باہر نکالا گیا۔ ہیڈ پنجنت پر پانی کا بہاؤ کم ہو کر 5,75,195 کیوسک پر آ گیا۔ وزیر قانون پنجاب ملک صہیب کنٹرول روم کا دورہ، پانی کے بہاؤ اور حفاظتی انتظامات پر بریفنگ لی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا علی پور کا دورہ، سیلاب متاثرین کے لیے ریسکیو آپریشن کا مشاہدہ، متاثرین میں خیمے تقسیم کیے۔ اساں اتنا ایسے تا کوئی تمن نہیں پیا تھیندا سارے نال کیوں اتنا بھیا سارا یہ سب کو لوٹ گیا، کوئی چیز نہیں بچی، صرف تو اپنا کوئی سارے کو رس کو کوئی سا کو کوئی نہیں چاہتا کئی شاید ساری بچ ونجے ہاں جو چاہ نہیں تھے سگے کیے چاہوں ہاں زندگیاں نو کہوں ہاں کہتے یہ سامان چاہوں ہاں۔ منہ زور سیلابی ریلوں نے جنوبی پنجاب میں تباہی مچا دی، ہزاروں خاندان بے سر و سامانی کے عالم میں بے گھر، کسی کو کیمپ ملا تو کسی نے چار پائیوں کے نیچے پناہ لی۔ بے یار و مددگار سیلاب زدگان بھوک اور پیاس سے نڈھال۔ سیلابی پانی جمع ہونے کی وجہ سے مختلف امراض پھیلنے لگے۔ بہاون نگر کی 160 کلومیٹر طویل دریائی بیلٹ سیلاب کی زد میں، سڑکیں سیلابی ریلوں میں بہہ گئی، زمینی راستے منقطع ہو گئے۔ ملتان میں 4 لاکھ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہوئے۔ جلال پور پیروالا میں پانی کی سطح تاحال کم نہیں ہو سکی، پانی خشک ہونے میں 2 ماہ کا وقت لگے گا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا جدید ایئر لفٹ ڈرون متاثرین کو کھانا اور ادویات پہنچا رہے ہیں۔ پنجاب کے بعد سیلاب سندھ میں زور پکڑنے لگا، کچا زیر آب۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، دریائی بیلٹ پر کچے کے مکین گھروں میں محصور، رابطہ سڑکیں منقطع۔ نوشہرو فیروز میں بند ٹوٹ گیا، گاؤں خادم مگنیچو اور گاؤں اکبر بروہی میں پانی داخل۔ تحصیل قاضی احمد میں 20 دیہات زیر آب آ چکے، 50 سالہ شخص سیلابی پانی میں ڈوب گیا۔ کوٹ ڈیجی میں جمع سیلابی پانی سے امراض پھیلنے لگے۔ کنٹرول روم کے مطابق گڈو بیراج پر 24 گھنٹے کے دوران پانی کے بہاؤ میں 31,992 کیوسک کا اضافہ، پانی کی آمد 5,44,658 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر بھی پانی کی آمد بڑھ گئی، 4,70,580 کیوسک کا ریلا۔ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ PDMA کا دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر 15 ستمبر کو انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ۔ سیلاب متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، بلاول بھٹو کا ویژن امید کی کرن ہے۔
سینئر وزیر سندھ شجیر انعام میمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مشکل وقت میں عوام کا ساتھ دیا، آج بھی غریب، کسان اور سیلاب متاثرہ خاندان اولین ترجیح ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریلیف پیکج کا اعلان نہ ہونا افسوسناک ہے۔ پیپلز پارٹی ہر فورم پر عوام کی آواز بنے گی، ایوانوں میں قراردادیں لا کر متاثرین کی بحالی کو قومی ایجنڈا بنایا جائے گا۔ زرعی شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، سندھ حکومت کسانوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ دریائے بیلٹ پر ہر طرف سیلاب سے تباہی کی داستانیں، احمد پور شرکیہ میں سینکڑوں بے گھر خاندان حکومتی امداد کے منتظر، موضع، مکھڑوالا، اسماعیل پور، بکا پور اور جانگڑا میں حالات خراب، چنیوٹ میں سیلاب سے سینکڑوں دیہات تباہ، بے بس متاثرین پریشان، عارف والا میں متاثرین کے لیے خوراک اور جانوروں کے چارے کی قلت، بجوات کے 85 دیہات کو سیالکوٹ سے ملانے والا واحد پل سیلابی پانی کی نظر، عارضی پل بھی ہیوی ٹریفک گزرنے سے بیٹھ گیا، علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں مشکلات۔ سنو نیوز مصیبت کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کی آواز بن گیا۔ ملک میں سیلابی صورتحال پر مسلسل ٹرانسمیشن، آبی ذخائر، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ۔ سنو نیوز کے نمائندے ہر جگہ پہنچے، سیلاب متاثرین کی مشکلات سے آگاہی کا سلسلہ جاری، پروگرامز کے ذریعے بھی سیلاب کی خصوصی کوریج، عوامی مسائل دکھائے اور حکام تک پہنچائے بھی۔ پاکستان چین کی تہذیب اور کلچرل ویژن کی حمایت کرتا ہے، صدر آصف علی زرداری کا چنگڈو میں دوسرے گولڈن پانڈا انٹرنیشنل کلچر فورم سے خطاب، کہا کہ آرٹسٹوں کی تخلیقی صلاحیتیں سرحدوں کی قید سے آزاد ہوتی ہیں، فن عالمی زبان ہے جو دوریوں کو ختم کرتی ہے، ثقافت امن، خوشحالی اور مشترکہ مستقبل کے لیے اہم پل ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ممبر پولیٹیکل بیورو اور وزیر پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کی ملاقات، دو طرفہ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ صدر آصف علی زرداری کا صوبہ سچوان میں مہمان نوازی پر اظہار تشکر۔ پانی کا سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال، بنیادی انسانی حقوق کی نفی، کوئی فریق سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ معطل یا ختم نہیں کر سکتا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں سندھ طاس معاہدے اور آبی بحران کے موضوع پر تقریب سے خطاب، کہا سندھ طاس معاہدہ قانونی طور پر قائم اور مؤثر ہے، بھارتی اقدام سے علاقائی امن اور استحکام پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ عالمی ثالثی عدالت نے معاہدے کی قانونی حیثیت اور تنازعات کے حل کے طریقہ کار کی توثیق کی۔ دوحہ پر اسرائیلی حملے کے بعد حمایت پر قطر کا پاکستان سے اظہار تشکر، امیر قطر شیخ تمیم بن حماد نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، تصویر ایکس پر شیئر کی، قطری امیر نے پاکستانی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا، پیغام میں کہا کہ قطر ہمیشہ پاکستان کی یکجہتی اور تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی خطے کی صورتحال سمیت اہم امور پر گفتگو اور غیر قانونی حملوں کی سخت مذمت۔ دوحہ میں کل ہونے والے OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس پر تبادلہ خیال۔ فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اصولی فیصلہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نئے ہیڈ کوارٹرز کا ماسٹر پلان طلب کر لیا۔ CDA ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی بھی شرکت۔ محسن نقوی نے کہا کہ زمین کی نشاندہی کے دوران ہیڈ کوارٹرز اور ٹریننگ کی ضروریات کو مد نظر رکھا جائے، فیڈرل کانسٹیبلری کو جدید بنیادوں پر استوار کیا جائے گا۔ FC کو منظم اور انتہائی فعال فورس بنانا چاہتے ہیں۔